میں دو حدیثیں اپنے سامنے دوستوں کے سامنے بیان کروں اور پھر کسی منزل کی جانب آگے روانہ ہو جاؤں. روز محشر کے بارے میں ایک حدیث ہے اور فرات عشق پہ پہرا رہے میں نے ایک نتیجے کی طرف جانا. محشر کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ روز محشر خدا بند عالم جناب سیدہ سے سب سے پہلے کہیں گے شہزادی کونین جنت میں تشریف لے جائیے. فرات عشق پہ پہرا رہے مصائب کی منزل ابھی دور ہے. شہزادی کونین جنت میں تشریف لے جائیے, اپنی منزل پہ تشریف لے جائیے. شہزادی کونین جنت کے دروازے پہ جا کر رک جائیں گے. خدا بند عالم سوال کرے گا بنت مصطفیٰ تشریف کیوں نہیں لے جا رہے, جنت میں تشریف لے جائیے. جناب سیدہ کہیں گی آج میں چاہتی ہوں کہ دنیا والے میرا مقام دیکھیں. سیدہ کیا چاہتی ہیں؟ جناب سیدہ پکار کے کہیں گی ذریتی وشیتی, میری ذریت اور میرے چاہنے والے. خدا بند عالم حکم دے گا میدان محشر میں جلدی کرو بطول زیادہ دیر کھڑی نہ رہے. جتنی ذریت سیدہ ہے اسے بلایا جائے, جتنی اولاد سیدہ ہے بلایا جائے, جتنے جناب سیدہ کے چاہنے والے انہیں بلائے. سیدہ سب آ گئے جنت میں لے جائیے. اب وہ جنہیں بلایا گیا وہ رک جائیں گے, وہ رک جائیں گے. تم لوگ کیوں نہیں جا رہے جنت میں؟ میرے اللہ آج ہم یہ چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج دنیا کو معلوم ہو کہ ذریت سیدہ اور محب سیدہ ہونے کا مقام کیا ہے. اللہ اکبر, توجہ توجہ, سلامت ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں ذریت سیدہ ہونا, محب سیدہ ہونے کا مقام کیا ہے. آواز قدرت آئے گی پھر بتاؤ کہ کیا چاہتے ہو, کیا چاہتے ہو. کہا میرے اللہ ہم کچھ نہیں کہہ رہے, تو دنیا والوں کو بتا کہ ہمارا مقام کیا ہے, کہ محب سیدہ ہیں, اولاد سیدہ ہیں. آواز قدرت آئے گی جنہوں نے ان کو سیدہ کی اولاد ہونے کی وجہ سے یا محبت سیدہ میں ایک دانہ کھجور کا بھی کھلایا ہے اسے بھی جنت میں لے جایا جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. توجہ فرما رہے ہیں, اذن منتقل ہو رہا ہے, اذن منتقل ہو رہا ہے, انہیں بھی جنت میں لے جایا جائے. یہاں تک موجود ہیں الفاظ کہ اس دن فرشتے روز میدان محشر میں سے تمام ان لوگوں کو کہ جن کا کسی طرح سے تعلق بطول اور اولاد بطول کے ساتھ ہے انہیں ایسے چن لیں گے جیسے پرندہ ان اچھے دانوں کو چن لیتا ہے جن کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو چن لیا جائے گا. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلی شفاعت جناب سیدہ کی تھی, اس کے بعد شفاعت اولاد سیدہ کی ہے, اس کے بعد شفاعت محبان سیدہ کی ہے. یہ سارے کیا کر رہے ہیں؟ شفاعت کرتے چلے جا رہے ہیں, اپنے چاہنے والوں کو لے کے جاتے چلے جا رہے ہیں. لیکن یہاں پہ وہ شفاعت ہے کہ ان لوگوں کو یہاں کوئی تھوڑی سی کمی موجود ہے انہیں لے جا رہے ہیں اس چیز کے بدلے کہ جو چیز کہہ رہے ہیں, کسی نے کھجور کھلا دی, کسی نے پانی پلا دیا, انہیں لیتے چلے جاؤ. لیکن ایک مقام وہ بھی ہے, خدا کی قسم کیسی شفاعت بانٹی جاتی ہے, کیسے اذن شفاعت بانٹا جاتا ہے, وہ یہی گھرانہ بتا سکتا ہے. ایک ان شفیعوں میں سب سے بڑا شفیع ہے جسے مصطفیٰ نے شفیع المذنبین کہا ہے, اس کا روضہ ہے کربلا میں. میں پھر کہوں گا فرات عشق پہ پہرا رہے, روزہ ہے کربلا میں. اللہ اکبر, روزہ ہے کربلا میں. اور اس کربلا کی زیارت کے ثواب کے اوپر میں آپ کے سامنے کئی مجالس پڑھ چکا. کتنے ثواب لکھے ہوئے ہیں. جس نے زیارت حسین کر لی جا کر, خداوند عالم اس کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے, خداوند عالم اس کے اگلے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. اور صرف اس کے گناہ نہیں معاف کر دیتا, میں اپنے لفظوں نہیں حرفوں کی ضمانت دے رہا ہوں. یہاں تک روایت میں نے پڑھی ہے کہ امام صادق نے ارشاد فرمایا خداوند عالم زائر حسین کو روز محشر یہ اختیار دے گا کہ وہ اپنی مرضی کے 80 بندوں کو جنت لے جائے. اللہ اکبر. بڑی مشکل جگہ پہ ہوں. وہ اپنی مرضی کے 80 بندوں کو جنت لے جائے. دوسری روایت میں ہے وہ اپنی مرضی کے 80,000 بندوں کو جنت میں لے جائے. اور پھر وہاں پہ نیچے یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی جنت میں زائر حسین لے جا سکتا ہے جن کا جہنم لکھ دیا گیا ہے. توجہ ہے اذان محترم, جن کا جہنم لکھ دیا گیا ہے انہیں بھی زائر حسین جنت میں لے جا سکتا ہے. تو اب شفاعت کا اختیار کہاں آ گیا؟ حسین کے زائر کے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. لبیک یا حسین, وہ زائر حسین.
لے جائے گا، اور وہ پھر جو وہ تو چلے جنت کی بات ہے نا، میں بس ایک بات مکمل کروں، یہ جو عالم برزخ ہے نا، یہ جو عالم برزخ ہے، کیا کہنے حسین ابن علی کے کرم کے، کیا کہنے حسین ابن علی کے احسان کے، کہ جو حسین کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، جو حسین کی عزاداری کرتا ہے، اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ عزیزان محترم، بس یہی واقعات ہوتے ہیں کہ جو ایمان میں تازگی کا سبب بنتے ہیں۔ بنگال کا ایک مومن تھا، توجہ ہے آپ حضرات کی، اس شخص نے روایتوں میں پڑھتے ہوئے یہ فرمان معصوم پڑھا کہ جو شخص کربلا میں دنیا سے چلا جائے اور مدفون کربلا میں ہو جائے، اس کی قبر میں فرشتے نہیں آتے، نکیرین اس کی قبر میں حساب لینے، اس کا قبر میں کوئی حساب نہیں۔ جو کربلا میں دنیا سے چلا گیا، کربلا میں دفن ہو گیا، اس کا کوئی حساب نہیں۔ جیسے ہی اس نے اس روایت کو پڑھا، بظاہر ایک گنہگار آدمی تھا، گھر میں اور کوئی نہیں تھا، بس ایک ماں تھی۔ ماں سے کہنے لگا، ماں میں کربلا جا رہا ہوں، مجھے قبر کے حساب سے بڑا ڈر لگتا ہے، میں نہیں دے سکتا قبر کا حساب، میں کربلا جا رہا ہوں۔ ماں نے بڑا روکا، اس نے کہا نہیں، قبر کا معاملہ مشکل ہے، مجھے کربلا جانا ہے۔ سفر کرتا ہوا بنگال سے کربلا چلا گیا، حرم امام حسین علیہ السلام پہ سلام کیا۔ مغرب کے قریب مولا اپنے حرم کے خادم کے خواب میں آئے۔ اس زمانے میں حرم شام میں بند کر دیا جاتا تھا۔ امام علیہ السلام نے اس خادم کو حکم دیا کہ سب لوگوں کو بھیج دینا، یہ حرم میں رہے، یہ حرم سے نہ جائے، رات حرم میں گزارے۔ لیجئے، خادم نے کہہ دیا کہ حکم مولا ہے، تو رات کو یہاں پہ رہ۔ اب کیا ہے، کیونکہ خادم رہا تھا تو وہ مان تو اس نے لیا، لیکن ابھی سوچتا رہا کہ پتہ نہیں مولا نے کہا بھی ہے یا نہیں کہا، مجھے یہاں کیوں روک لیا گیا۔ بہرحال رات گزرتی چلی گئی، جیسے جیسے رات گزرتی چلی گئی، اب کیونکہ مولا کے پاس بیٹھا ہوا تھا، مولا سے گفتگو کر رہا تھا کہ مولا، وطن چھوڑ کے آپ کے حضور اس لیے گیا ہوں کہ میں نے یہ آپ کی اولاد کی بتائی ہوئی روایات میں یہ بات پڑھی ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی دنیا سے چلا جائے اور مدفون ہو جائے تو پھر اس کی قبر میں نکیرین نہیں آتے، اس لیے میں یہاں آ گیا کہ میں وہ حساب دینے کا حوصلہ نہیں رکھتا کہ میں نکیرین کے سامنے حساب دے سکوں، اس لیے مولا میں یہاں پہ آ گیا۔ باتیں کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی، توجہ فرمائیے گا، آنکھ لگ گئی۔ عالم خواب میں وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کی حرم کی دیواروں سے اونٹ اتر رہے ہیں، توجہ فرمائیے گا، امام کے حرم کی دیواروں سے اونٹ اتر رہے ہیں۔ دیواریں حرم کی جتنی آج موجود ہیں، ہمیشہ سے بیرونی دیواریں اسی طرح بلند رہی ہیں، اونٹ اتر رہے ہیں۔ ہر اونٹ پر 2 صندوق لدے ہوئے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں وہ اونٹ اتر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں اپنی جگہ سے اٹھا، پریشان تو نہیں ہے نا حضرات، وہ کہتا ہے اٹھا، میں چلتے ہوئے ان اونٹوں کے قریب گیا، اور میں جو صندوق کھول کے دیکھتا ہوں، ہر صندوق میں ایک میت ہے، ہر صندوق میں ایک جنازہ ہے، ہر صندوق میں ایک میت رکھی ہوئی ہے۔ ایک بند کیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، جتنے صندوق دیکھتا ہوں سب میں میت ہے۔ کہتا میں حیران پریشان ہو کے پھر زری کے پاس آ کے بیٹھا، اور میں نے کہا آقا و مولا، یہ میتیں اتنی کہاں سے آ رہی ہیں، یہ میتیں اتنی کہاں سے آ رہی ہیں؟ کہتا ہے اس وقت میرے مولا نے مجھے زیارت کروائی، اور مولا نے فرمایا سن، ہمارا جو محب دنیا میں جہاں بھی چلا جاتا ہے نا، جو ہمارا عزادار ہے، ہم فرشتوں سے کہتے ہیں اسے میرے پاس لے آؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، توجہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ چاہے وہ زندگی میں اس چیز کی وصیت کر سکا یا نہیں کر سکا کہ مجھے کربلا لے جانا، مجھے نجف لے جانا، نہیں، ہمارا چاہنے والا، ہمارا عزادار جہاں دنیا میں چلا جائے، ہم یہ وصیت کرتے ہیں، ہماری طرف سے یہ حکم ہے کہ اس کی جنازے کو یہاں لے آؤ، اسے یہاں پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ سارے ہمارے چاہنے والے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں نا، محبت کرتے ہیں، ہماری عزاداری کرتے ہیں، ہم انہیں یہاں پہ بلا لیتے ہیں، وہ کہیں بھی دفن ہو جائے، ہم انہیں یہاں بلا لیتے ہیں۔ جب یہاں آ جاتے ہیں تو پھر یہاں حساب نہیں، بس عطا ہوتی ہے، یہاں صرف عطا ہوتی ہے، جب آ ہی یہاں گئے ہیں۔ اس لیے تو بے شک بے فکر ہو کے اپنے وطن واپس چلا جا، جا کے اپنے ماں کی خدمت کر، جب تو دنیا سے جائے گا نا، ہم تجھے یہاں لے آئیں گے۔ اللہ اکبر، ہم اپنی محبت کے صلے میں ہم تجھے یہاں لے آئیں گے، تو یہاں آ جائے گا، تو ہمارے پاس پہنچ جائے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جا وطن میں جا اور جا کر اپنی ماں کی خدمت کر۔ اور ہاں، چلا جا، وہاں پہ بنگال میں حکومت ہے آصف الدولہ کی، کیا کہنے کہ جس حاکم کو حسین جانتے ہو، اللہ اکبر، جا، آصف الدولہ کی حکومت ہے، اس کے پاس چلے جانا، اور آصف الدولہ کو کہنا کہ حسین کہہ رہا ہے کہ فلاں جاگیر میں نے اپنے اس چاہنے والے کے نام کر دی، اسے دے دو۔ توجہ، توجہ اذان محترم، بس دلیل دے کے میں نے سمیٹ لیا اپنا بیان، فلاں جاگیر میں نے اس چاہنے والے کے نام کر دی، وہ جاگیر اسے دے دو۔ یہ عالم خواب میں مولا کو کہتا ہے، مولا میں چلا جاؤں گا، آصف الدولہ کو کہہ بھی دوں گا، اتنا بڑا بادشاہ ہے، وہ کہاں میری بات کو مانے گا، کوئی تو میرے پاس دلیل ہو کہ آپ نے کہا ہے کہ فلاں جاگیر اس کے نام کر دی جائے۔ وہ کہتا ہے خواب میں مولا نے مجھے ایک دوشالہ دیا،
ایک چادر ایک دوشالہ مولا نے مجھے دیا اور کہتا ہے جیسے ہی وہ دوشالہ مجھ سے مس ہوا میری آنکھ کھلی تو میں عالم خواب سے نکل کر واپس عالم حقیقت میں آیا تو دوشالہ میرے ہاتھ میں تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن آگے حسین کی کریمی سنیے گا، وہ دوشالہ میرے ہاتھ میں تھا، کہتا ہے وہ میں دوشالہ لے کے بنگال واپس آ گیا۔ جب میں وطن واپس پہنچا میں کسی طرح راستہ بناتے ہوئے آصف الدولہ کے پاس پہنچا اور میں نے جا کے آصف الدولہ کو کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ فلاں جاگیر مجھے دے دی جائے۔ آصف الدولہ نے کہا امام نے اتنی سی جاگیر کہی میں پوری سلطنت تیرے نام کروں، حسین تو کہے، حسین تو کہے پوری سلطنت تیرے نام کروں، جاگیر تیری ہوئی، لیکن تیرے پاس کوئی دلیل ہے کہ تجھے بادشاہ حسین نے کہہ کے بھیجا ہے کہ وہ جاگیر تیرے نام کر دی جائے؟ اس نے وہ دوشالہ نکالا اور نکال کے کہا یہ آقا نے دے کے بھیجا ہے دوشالہ، دلیل کے طور پہ کوئی جاگیر مجھے دے دی جائے۔ اس نے وہ دوشالہ لیا، اب توجہ کیجئے گا میرے محترم دوست، اس نے آصف الدولہ نے وہ دوشالہ لیا اور اپنے سپاہیوں کو بلا کے کہا کہ ان کے اوپر پہرا کر دو، یہ یہیں پہ بیٹھے رہیں، کہنا کچھ نہیں، سیدزادہ ہے عزادار ہے، کہنا کچھ نہیں، بیٹھا رہے لیکن یہاں سے جانے نہ پائے جب تک میں پلٹ کے نہ آؤں، جو یہ دلیل لایا ہے میں اس کی تصدیق کر دوں۔ توجہ اذان محترم، بادشاہ اسے چھوڑ کے چلا گیا، کچھ دیر کے بعد واپس آیا اور اس نے کہا تیری دلیل سچی ہے، تیری دلیل سچی ہے۔ تو اس نے پورا واقعہ سنایا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جو ہمارا چاہنے والا مر جاتا ہے اسے ہم کربلا میں بلا لیتے ہیں، تیری دلیل سچی ہے، حسین نے تجھے یہ دوشالہ دے کر بھیجا۔ اس نے کہا بتائیے تو صحیح کیسے میری دلیل سچی ہے؟ اس نے کہا ابھی کچھ دن پہلے میری بہن کا انتقال ہوا جو بڑی عزادار تھی، تو نے کہا نا حسین عزادار کو کربلا بلا لیتا ہے، تو میں اس کی قبر کھول کے دیکھنے گیا تھا کہ حسین نے کربلا بلایا ہے یا نہیں بلایا، اور دلیل مجھے اس لیے مل گئی یہ دوشالہ میں نے اپنی بہن کے جنازے پہ ڈالا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، یہ دوشالہ میں نے اپنی بہن کے جنازے پہ ڈالا تھا۔ حسین نے وہی میری بہن کا دوشالہ مجھے دے کر یہ بھی خبر کر دی کہ تیری بہن کو میں نے بلا لیا، اور اپنے ہر چاہنے والے کو بھی حسین کربلا میں بلا لیا کرتے ہیں۔